ہیڈ لائنز آپ نے جانی، براہ راست آپ کو لیے چلیں گے لاڑکانہ، جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف اور UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سیلاب متاثرین سے اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم اور UN سیکرٹری جنرل کی سیلاب متاثرین کے کیمپ آمد۔ جن ممالک نے بڑی ترقی کی ہے اور ماحولیاتی نظام کو انہوں نے خراب کیا ہے، میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں دو نقطے۔ ایک تو پاکستان کے عوام کو ان کے اس کام کے نتیجے میں بہت نقصان پہنچا اور بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ Pakistan has no money to rebuild everything, to pay to the farmers what they have lost, to put the agriculture, the livestock back again. پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ کی زمینوں کو جو تباہی آئی ہے، فصلیں تباہ ہو گئی، گھر تباہ ہو گئے، جو نقصانات ہو گئے، پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ اب وہ نقصان خود اکیلا پورا کرے۔ So those that have created this disorganization of the monsoon now need to support massively Pakistan. جو اس تباہی کے ذمہ دار ہیں وہ ممالک، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی، آپ کی پورے ملک میں، سندھ میں، بلوچستان میں، KP میں اور پنجاب کے جنوب میں جہاں پر بھی تباہی ہو، اب وہ ان کی ذمہ داری کہ وہ ان کا معاملہ ٹھیک کرے اور آپ کو دوبارہ بحال کرے۔ For the government of Pakistan to be able to do everything that is needed for your houses to be rebuilt, for your cattle to be bought again, for your loans to be paid, for your cultures, your sowing and planting to be possible in the next season. آپ کے جو زرعی قرضے ہیں، آپ کی جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں، آپ کی جو دوسرے نقصانات ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان حکومت جو ہے اس کے پاس اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ پورا کرے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ Pakistan cannot do it alone. پاکستان اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا۔ So I'm not asking for solidarity or generosity, I'm asking for justice. میں ان ممالک کو یہ کہہ رہا ہوں جو اس خرابی کے ذمہ دار ہے کہ خالی زبانی کلامی اظہار یکجہتی یا ہمدردی کا اظہار نہ کریں، بلکہ عملی طور پر پاکستان کی مدد کریں۔ And the other message I will be giving to the whole international community is stop this crazy war against nature, because nature does not forgive. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں ان کو ممالک کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نظام فطرت کے خلاف جو آپ لڑ رہے ہیں یہ بند کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ Stop polluting, stop the pollution that is creating the so-called climate change, which means warming the planet. تاکہ پورا اس کو جو یہ گرمی آئی ہے، یہ بارشیں ہوئی ہیں، اس نے سارے اس نظام کو بالکل اوپر نیچے کر دیا، تباہ کر دیا۔ So the voice of the United Nations will be exactly the same as the voice of Pakistan. کہتے ہیں کہ ہمارا جو اقوام متحدہ جو ادارہ ہے جس کے جنرل سیکرٹری ہیں، اس کی آواز وہی ہوگی جو پاکستان کی آواز ہے، یعنی ہماری آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے۔ And I imagine what is the suffering of all those that have lost their houses, sometimes members of the family, their crops, their cattle. اور مجھے پورا احساس ہے آپ کے ساتھ جو یہ اس پر آپ کی سفرنگ ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، آپ پانی میں آپ کے گھر ڈوب گئے ہیں، مجھے پورا اس کا احساس ہے اور اس کے لیے پوری طرح یہ آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ My family comes from a village in my country, Portugal. ان کی بھی جو خاندان ہے وہ پرتگال ایک ملک ہے جہاں سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی ایک دیہاتی ان کا خاندان۔ And my great-grandfather was a small farmer. ان کے دادا یا نانا تھے وہ ایک کسان تھے۔ So we know how much you are suffering. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کس طرح آپ اس نقصان سے آپ گزر رہے ہیں، اس کا مجھے پورا احساس ہے۔ I would like to have a miracle. I will be repeating what Pakistan is telling to the rest of the world. میری دعا ہے کہ کوئی کرشمہ سازی ہو جائے، کرشمہ ہو جائے کہ آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ تھینک یو۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس لاڑکانہ پہنچے اور یہاں پہ سیلاب متاثرین سے وہ گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ سندھ اور بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں۔
انتونیو گوتریس، ان کے ہمراہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھی موجود ہیں۔ انتونیو گوتریس کا یہ کہنا ہے کہ عالمی برادری اس مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دے گی۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں بھان سعید آباد جوہی لنک روڈ پر اولڈ چک کے مقام پر چھوٹا پل ٹوٹ گیا، پانی کا ریلا دادو کے رنگ بند کو عبور کر گیا۔ یونین کونسل یار محمد کلہوڑو کے دیہات میں پانی داخل ہو گیا۔ بھان سعید آباد شہر میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے قائم خیمہ بستی بھی ڈوب گئی۔ خیمہ بستی شہر کے بائی پاس روڈ پر قائم تھی۔ خیمہ بستی میں 500 سے زائد خیمے لگائے گئے تھے، جہاں پر 4000 لوگ رہائش پذیر تھے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ہلکا ہونے کے باوجود کسی نے مدد نہیں کی۔ منچھر جھیل سے نکلنے والے سیلابی پانی کو دریائے سندھ تک پہنچانے کے لیے کرمپور بند پر لگائے گئے شگافوں کو مزید چوڑا کیا جا رہا ہے۔ سیون سے رپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز طارق ابوالحسن اور کیمرامین عدنان علی۔ یہاں کرمپور بند پہ لگائے گئے شگافوں کو مسلسل چوڑا کیا جا رہا ہے۔ محکمہ آبپاشی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان شگافوں کو 300 فٹ تک چوڑا کر دیا جائے گا تاکہ منچھر جھیل سے آنے والا پانی تیزی کے ساتھ یہاں سے دریائے سندھ کی طرف جا سکے۔ یہاں کرمپور بند پر کٹ لگانے سے جو زمینی راستہ تھا سیون، کرمپور اور آگے بھان سعید آباد، یہ زمینی راستہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر سفر کا واحد ذریعہ یہ کشتیاں رہ گئی ہیں اور لوگ انہی کشتیوں کے ذریعے سیون سے آگے بھان سعید آباد تک اور کرمپور گاؤں تک جا رہے ہیں۔ اور یہاں لوگوں کی شکایت یہ ہے کہ یہ کشتیاں اوور لوڈنگ کا بھی شکار ہیں، بہت زیادہ لوگ ان کے اندر بٹھائے جا رہے ہیں، سامان بھی رکھا جا رہا ہے، موٹر سائیکلیں بھی انہی کے ذریعے لے جائی جا رہی ہیں۔ تو اس پر لوگوں کو خدشہ یہ ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ کشتیاں الٹ نہیں جائیں، خواتین بچے اس کے اندر سفر کر رہے ہیں، بوڑھے لوگ ہیں۔ یہ تو کم کرے، بچے لے جائیں، عورتوں کو بوڑھے تو کچھ کم ہو جائے، زیادہ بندے لیتے ہیں بیری والے۔ ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے کشتی میں واپس آنے کو، وہاں سے بھی اوور لوڈ لیتے، یہاں سے بھی اوور لوڈ لیتے اور کرایہ بھی زیادہ لیتے۔ اس کے علاوہ بھی یہاں پہ کوئی ٹینٹ لگوائے اور پانی وغیرہ کی سہولت کرے۔ تو لوگوں نے یہاں یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پر کوئی ریسکیو کا انتظام اس جگہ پہ ہونا چاہیے تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو فوری طور پر پہنچا جا سکے۔ آج اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سندھ وہ بھی اسی علاقے کے دورے پر ہیں۔ یہاں لوگوں کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ کوئی انتظامی افسر، کوئی انتظامیہ یہاں موجود ہونی چاہیے جو اس بات کو یقینی بنائے کہ ان کشتیوں میں مقررہ حد سے زیادہ لوگوں کو نہ بٹھایا جا سکے۔ کیمرامین عدنان علی کے ساتھ طارق ابوالحسن، جیو نیوز، کرمپور بند، 7۔ دریائے سندھ میں ٹھٹہ اور سجاول کے مقام سے اونچے درجے کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ صوبائی وزیر آبپاشی کا کہنا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں پانی کی سطح کم ہو جائے گی۔ مزید بتائیں گے شاہد صدیقی۔ جی، میں اس وقت دریائے سندھ پر ٹھٹہ سجاول پل کے مقام پر موجود ہوں۔ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں سے انتہائی اونچے درجے کا سیلابی ریلا تیزی سے سمندر کی طرف جا رہا ہے۔ اس وقت جو ہے 6,18,000 کیوسک سے زائد کا سیلابی ریلا یہاں سے گزر رہا ہے، جو اپنے پیچھے کوٹری ڈاؤن اسٹریم سے سمندر تک جو ہے تباہی و بربادی کے جو ہے نشانات چھوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ کوٹری ڈاؤن اسٹریم سے سمندر تک 1,000 سے زائد چھوٹے بڑے جو کچے کے علاقے میں دیہات تھے وہ زیر آب آ گئے ہیں۔ لاکھوں ایکڑ پر جو تیار فصل تھی، کیلا، گنا، سبزی، جوار، مکئی، وہ سب جو ہے زیر آب آ گئی ہیں۔ یہاں پر جو ہے آج صوبائی وزیر آبپاشی اور فوکل پرسن ضلع کے جو صادق علی میمن صاحب ہیں، انہوں نے بندوں کا معائنہ بھی کیا ہے۔ ہم نے ان سے بات کی ہے تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ سوشل میڈیا پر جو خبریں آ رہی ہیں وہ غلط ہے، ان سے جو ہے یہاں پر لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے۔ فی الحال ٹھٹہ اور سجاول کے لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ جو ہے نقل مکانی نہ کریں، اپنے گھروں تک رہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو انتظامیہ سب سے پہلے انہیں آگاہ کرے گی۔ براہ راست آپ کو لیے چلیں گے لاڑکانہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس ضلع لاڑکانہ کے امدادی کیمپوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس وقت سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کو مونجوداڑو میں بریفنگ دی جا رہی ہے۔ Settlement was 600 years around. So there are multi-levels. Those multiple settled areas actually are somewhere up and somewhere down. So they contain the self-enclosed areas. When the downpour came, so the water got trapped into so many pockets. And bringing those waters out of those traps is quite a job. When we have within the 40 days unprecedented downpour,
which was 3 times larger than the highest ever recorded in this region, spread over to the year. So you can imagine that the brave efforts of the site curators was very appreciable, and then throughout all these years, to save the walls, there has been the protective layers applied on the surface of the wall. So this sacrificial layer actually got collapsed. So whatever we see here, majority of it is those support walls which were provided, they have gone down because they were not bonded together with the original structure. Now we are faced with this problem, and we do understand that we need to actually amend our preservation policies, because this is going to be something which we fear that it may keep occurring every year. So this is the reason that we have to consider about having application of the more stable surface run drains, so that it should not fill over with the rainstorm waters. And we are also considering that the self-enclosed areas like this great path has to be provided with the cover, and also the lesser frequented areas where the original structures are still intact, we may start reburying them protectively so that it is preserved. So we have to be making a shift in the preservation policy. So I'm happy and acknowledge here that once this site was threatened by the River Indus, and the UNESCO coordinated Save Mohenjo-daro campaign, that was the largest ever UNESCO sponsored campaign for any site in the whole of the world. 1973, Shaykh Zulfikar Ali Bhutto organized a symposium here. International leaders came here, and then they started the campaign Save Mohenjo-daro. So resultantly, Mohenjo-daro was declared as World Heritage Site in 1980. But a campaign? To save Mohenjo-daro. To save Mohenjo-daro. Save Mohenjo-daro. Okay, save. So save Mohenjo-daro. After that, it was okay. So that we are not threatened by the Indus anymore, but this downpour was from the skies and it was unprecedented, and we have to now go for the changed conservation policy to be taken into account. Yeah. That's why we are organizing the same call in the end of the year in November in Paris. Very well, thank you very much. I wish to present Chairman Sahab a souvenir of a few replicas of the original. सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस को मोहेंजो-दड़ो में सैलाब मुतासरीन के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी उनके हमरा मौजूद थे। इससे पहले लाड़काना के इमदादी कैंप्स का उन्होंने दौरा किया है और एंटोनियो गुतेरेस ने सैलाब से मुतासर अफराद के मसाइल सुने हैं। हमारे पास है, नेशनल म्यूजियम में है। डांसिंग गर्ल इज इन दिल्ली, नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया। So we say the Indians have stolen our dancing girl. So we have the हमने divide किया, एक बियर्ड वाला बाबा हमारे पास है। Thank you very much. And set of books regarding Indus Valley civilization. Oh my God. And the historical book written by the Sir John Marshall, the then head of the Archaeological Survey of India. So, do I have a volunteer? Yes, we do. Oh, it's amazing. No, one of the things that I read about is when we compare these with other, I would say, first civilizations, no? Like in Mesopotamia or in Egypt, they were corresponding to very hierarchical societies with, clear distinction between the people and a religious or political elite, very small and very powerful and rich, and the architecture was to have very big things for them, and the rest has disappeared. When one looks at Mohenjo-daro, it looks a much more democratic society. Plural society. You don't see very
important buildings for important people, you see a city in which apparently people would live and would organize themselves in a rather democratic way. No? Correct. It is true. We haven't found any war weapon from any archaeological site of Indus Valley. No weapons. No weapon. They were pacifist people. And no structure of a big palace. No Palestinian, any sign of any Palestinian. No hierarchy, not even religiosity or anything like. Well, I mean, I suppose. Yes, that is very interesting. I mean, it's because the norm is these civilizations to have a very hierarchical structure. I mean, correct. After we moved from hunting to agriculture and other things, that political structure developed. But here it was. Most of the historians say we were the pioneers of even clothing and textile. First textile industry was here, I mean, this Mohenjo-daro. And first spin was introduced by the Mohenjo-daro people at that time. And this color, indigo color, they used to cultivate the crops of indigo, and they made this blue color out of it. Compared with Mohenjo-daro, Harappo is of the same period? Yes, same. Same period and same structure? Same structure. No difference? No any difference. The same drainage system, not only here, but in same Gujarat. Civilization. We have three important sites in Indian Gujarat. Dholavira, Kalibangan and Lothal. And we have most, important sites other than Mohenjo-daro. There are two sites. One is Lakhinjo-daro near to Sakhar city. Second one is Chahunjo-daro near to Nawabshah city. So French archaeologists are working over there on that site. Even the same kind of structure and the drainage system is there, we found. So it all belonged to the same civilization? The same civilization, from Kashmir, Tibet to the Alban Sea. And apparently there was no hierarchy among the cities? Excellency, would like to write few words. Yes. So visitors. मोहनजोदाड़ो की सूरत हाल पर एंटोनियो गुतरेस को ब्रीफिंग दी जा रही थी।